الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک بدریہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 10 تک 2 آیتیں آپ نے تلاوت سنی۔ اب آئیے باقاعدہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس جس میں ہم نے جو پچھلے اس میں دیکھا تھا، آیت نمبر 8 ہی کے تفصیلات میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ غیر مسلمین کے حقوق، وہ لوگ جن کے سلسلے میں کہا گیا جو تمہارے لیے مضر نہیں ہے، نہ ان کے عقائد تمہارے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہیں، اور نہ ہی وہ تمہارے سلسلے میں کوئی پریشانی یا تکلیف دینے کے موجب قرار پاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھنے میں، ایسے لوگوں کے ساتھ رحم کا رویہ رکھنے میں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح طریقے سے ادا کرنے ہی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اس کے لیے ہم نے مختلف قسم کے حقوق اپنے سامنے لا کر ہم نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب العالمین انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوبارہ آیت نمبر 9 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو وضاحت کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ یعنی بات کو واضح کرنے کے لیے دوبارہ پھر تکرار کے ساتھ بات کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے لیے کوئی اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آزادی اختیار دے رکھا ہے، جس کی بدولت انسان اپنے اختیار کی بدولت، اپنی چاہ اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ کوئی سا بھی عقیدہ اختیار کر سکتا ہے، وہ کوئی سی بھی پسند کر سکتا ہے، وہ اپنے لیے صحیح راستہ بھی چن سکتا ہے، وہ اپنے لیے غلط راستہ بھی چن سکتا ہے۔ وہ اس کے اپنے اختیارات میں ہے کہ وہ جو چاہے کرے، مگر صرف اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تمہارے اختیارات اس حد تک ضرور ہیں، مگر تم اگر چال بازیاں کرو گے، اگر مکاریاں کرو گے، اگر فریب کاریاں کرو گے اور لوگوں کو ستانے کے لیے تم اپنی ہمت جٹا کر، تم اپنی طاقت جٹا کر ان لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرو گے، یا پھر روڑے اٹکاؤ گے، یا پھر اس نفاذ کے سلسلے میں پریشان کرتے رہو گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تاکید کرتا ہے کہ تم تلوار کے زور پر ایسے فتنوں کو ختم کرو، اور اس کے ذریعے سے تم معاشرے کے اندر سکون، اطمینان اور پھر لوگوں کے لیے نفاذ کے لیے آسانیاں بہم پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہاں اہم نقطہ بیان کیا گیا کہ کفار مسئلہ جہاد نہیں ہوتے کہ کوئی کافر ہے تو آپس میں ٹکراؤ کیے جائیں، اگر کوئی مختلف سوچ رکھنے والا ہے تو آپس میں تکرار کے ساتھ واپس آ جائیں، نہیں، ایسا اسلام بالکل پسند نہیں کرتا، بلکہ تاکید کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھائی چارے کا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ اختیار کرو، اور اگر تمہارے وہ پڑوس میں رہتے ہیں تو تمہیں ایثار و قربانی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھائی چارگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کے بدولت کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدولت ہمارا دین، ہمارا اسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہوئے ان کے دلوں تک پہنچے گا اور ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دے گا۔ معاملات اگر مشرکین مکہ کی طرف اگر پھیر کر دیکھے جائے تو اس دور میں بھی بہت سارے اطراف میں مشرکین تھے، آٹے میں نمک کے برابر مومنین موجود تھے، اور یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں جو اسلام پھیلا وہ تلوار کے بل بوتے پر نہیں ہے، زبردستی کے بل بوتے پر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اخلاق کو دیکھا گیا، لوگوں کے کردار کو دیکھا گیا، لوگوں کی سیرتوں کو پرکھا گیا، اور لوگ خود بخود دار اسلام میں داخل ہوتے گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے لوگ تھے تو وہ برہم دل بن گئے، جو لوگوں پر کیا کہیں گے بزور نفرتوں کے بل بوتے پر قتل و غارت
گیری کیا کرتے تھے، ویسے لوگ ہیں جن کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اخلاقیات اتنے اونچے ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ اپنے گھر بار، اپنے بزنس، اپنے ایثار و قربانی کے تعلق سے اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، سب کچھ مطلب جو ہے ان لوگوں کے لیے لگاتے ہیں۔ جب ایسا معاملہ لوگوں نے دیکھا تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور کثیر تعداد میں لوگ اسلام کو پسند کرنے لگے۔ اسلام کو پسند کرنا بزور نہیں تھا، بلکہ ان کے اخلاقیات کے بل بوتے پر، ان کی سیرتوں کے بل بوتے پر، ان کے کردار کے بل بوتے پر قبول کیا گیا۔ اللہ رب العالمین واضح طور پہ انسانوں کو تاکید کرتا ہے کہ تم اپنے اخلاق کو سدھارنے کی حتی الامکان کوشش کرو، کیونکہ یہی وہ کردار ہے جو معاشرے کے اندر عکاس بن کر وہ واضح ہوتا ہے، اور جو اپنی عکاسی مطلب چھوڑتا ہے تو لوگ تمہارے قریب آئیں گے، تمہاری بات کو مانیں گے، اور تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے وہ جوخ در جور آتے رہیں گے۔ اور وقت کے نبیوں کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جہاں اخلاقیات اچھے ہوتے چلے گئے وہاں لوگ مطلب جو ہے جوخ در جوخ آگے بڑھ کر مطلب جو ہے بستیاں کی بستیاں، آبادی کی آبادیاں، اور مطلب انفرادی حیثیت ایک کے بعد دوسرے سارے کے سارے مطلب جو ہے اسلام لاتے چلے گئے۔ ہم واقعے کی شکل میں اگر ایک دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مطلب بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بار بار آتا رہتا ہے۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے، یہودی بھی تھا اور وہ بھی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں لڑتے لڑتے اچانک مطلب نیچے گر گئے اور حضرت علی ان کے اوپر چڑھ کے مطلب بیٹھے ہوئے تھے، وہ غالب مطلب آئے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں نیچے مطلب مغلوب مطلب یہودی نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ مطلب جو ہے فوراً مطلب جو ہے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے مطلب جو ہے حیران ہو کے پوچھا کہ اے مطلب جو ہے علی، تم مطلب غالب تھے اور اس وقت مطلب جو ہے مجھے زیر کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ اس سے پہلے جب میں لڑ رہا تھا صرف اللہ کے خاطر میں تمہیں کیا کر رہا تھا، تمہیں مغلوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس وقت تو نے میرے منہ کے اوپر مطلب چہرے پہ تھوک دیا ہے۔ اس تھوک نے میرے دل کے اندر مطلب جو ہے ٹھیس پہنچائی ہے، جس کے نتیجے میں انتقام کے جذبات رونما ہو گئے ہیں۔ اگر اس وقت میں تمہارے ساتھ لڑتا ہوں، اگر اس وقت تمہیں میں قتل کر دیتا ہوں تو پھر یقین جانو کہ وہ اللہ کے خاطر نہیں بلکہ وہ انتقامی جذبات، نفرت کے جذبات، ٹھیس پہنچانے والے جذبات مطلب جو ہے اوپر آئیں گے اور تمہیں مطلب میں ختم کروں گا۔ تو اس وقت جب یہ بات بتائی گئی تو اس وقت وہی یہودی تھا جو اسی وقت اس نے پکار کے کہا کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مطلب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ واحد لا شریک ہے۔ اس کا اقرار کون سا وہ کردار تھا؟ ایسے کئی مطلب جو ہے مثالیں ہیں جو تاریخ کے پنوں میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ یہ مطلب وہ کردار تھے جو سیرتوں کے ذریعے سے دل کو موہ لیا تھا، ان کے قربت مطلب اختیار کر لی تھی، اور اسی کے نتیجے میں جوخ در جوخ کئی مطلب جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جوخ در جوخ مطلب دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ اور جو ہم نے پچھلی مطلب جو ہے اس میں بھی دیکھا تھا کہ جو مطلب جو ہے لوگ مکہ کی اس وادی کے اندر جہاں ظلم کا شکار لوگوں کو کر رہے تھے، وہی مکہ کی وادی میں جہاں لوگ مطلب جو ہے گھر سے بے گھر مسلمانوں کو کر رہے تھے، وہی مکہ کی وادی کے اندر لوگ مطلب جو ہے جنہیں قتل کر رہے تھے، ایسے لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ جن کے گھروں کے اندر نفرت پل رہی تھی، انہی کے گھروں میں پلنے والے بچے، ان کی بیویاں، ان کے شوہر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ وہ فتح ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے واضح کرتا ہے کہ ہماری اسلام کی، اللہ کی ایک ہی ایک قید ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ کرو جو تمہارے ساتھ کوئی مطلب جو ہے نقصان پہنچانے والا رویہ نہیں رکھتے۔ ان کے ساتھ دوستیاں کرنے میں، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے میں، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں تم رویہ اچھا رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسلام کی یہی مطلب عکاسی ان تک آتی ہے۔ ہاں، جو لوگ شریر قسم کے ہیں، جو لوگ فتنہ پرور لوگ ہیں، جو چالی چلنے والے لوگ ہیں، یہ نمک میں، آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اگر وہ سیدھی طریقے سے بات نہ مانے تو ٹیڑھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور ٹیڑھا طریقہ وہی تلوار کی نوک ہے جس کے
بل بوتے پر ہی وہ لوگ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ اس میں مطلب جو ہے واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس بات کو مکمل کر دیا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 10 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ اب یہاں سے دوسرے مسئلے، اس سے پہلے تک کا مسئلہ، پہلے ہم نے فتنے کی مطلب جو ہے تفصیلات دیکھی کہ دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو خود فتنے میں مطلب جو ہے نہ کفار کے لیے نہ کفار ہمارے لیے فتنہ ہو، اس کی تفصیلات ہم نے بڑے واضح انداز میں تفصیلات دیکھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ دیکھا کہ وہاں واضح کر دیا گیا کہ حقوق مطلب جو ہے غیر مسلمین کے ہمارے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں، اور کون سے حقوق ہیں جس کی پاسداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کون سے مطلب جو ہے حقوق ہیں جن کو مطلب جو ہے ہم کیا کرنا ہے، بالکل مطلب جو ہے اس سے دور رہنا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے دیکھ کر ان مطلب آیات کو ختم کیا۔ اب یہاں سے معاملہ مطلب جو ہے دوسرے مطلب اس کی طرف آتا ہے، اور یہاں سے دوسری فقہی مسائل یہاں سے شروعات ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین جو اشارہ کر رہا ہے کہ ہجرت کے لیے جو عورتیں آ رہی ہیں ان کی نمبر 1 جانچ پڑتال کریے، اور نمبر 2 اس میں کہا گیا کہ ان کی ایمانوں کی حقیقت اللہ جانتا ہے، تم ان کے دلوں کے اندر کے راز کو نہیں جانتے، اور اگر وہ واضح ہو جائے جانچ پڑتال کے نتیجے میں کہ وہ مومن ہیں تو پھر انہیں واپس نہ بھیج دیا جائے۔ اس بات کو سمجھنا شرط اول ہے کہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کن کو جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور کس معاملے میں کرنی چاہیے اور کہاں واپس نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ تاریخی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں بآسانی اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ حالات کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ واپس چلے گئے تھے۔ اب وہاں پہ مدینہ واپس پہنچے تو وہاں جاتے ہی مشرکین مکہ کی طرف سے کبھی مطلب جو ہے جنگیں کی جا رہی ہیں، کہیں فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے عمرے کی غرض سے واپس مطلب جو ہے مکہ لوگوں کو لیے بھی آتے ہیں۔ وہاں انہیں روک دیا جاتا ہے اور وہاں انہیں کہا جاتا ہے کہ اس بار آپ کو اجازت نہیں ہے، اس کے بعد آپ مطلب جو ہے نیکسٹ ایئر آئیے اور عمرہ کریے، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ پریشان کرنا چاہتے تھے، وہ چالیں چلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چال چل کر لوگوں کو پریشان کرنے، ٹینشن دینے اور انہیں فتنوں میں مبتلا کرنے کی اس مطلب جو ہے مکاریوں کے ساتھ اس مشرکین مکہ نے مطلب جو ہے ایک چال چلی تھی، اور وہ چال مطلب کامیاب ان کی ہو گئی۔ اس وقت مطلب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان معاہدہ کرتے ہیں، اور وہ معاہدہ ہم مطلب بار بار مطلب ہر آیتوں کے ساتھ ہم اس کی تفصیلات تقریباً سنتے آ رہے ہیں، اور وہ معاہدہ تھا صلح حدیبیہ۔ وہ مطلب جو ہے حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ مطلب جو ہے لکھا گیا، اور اس کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر لکھنے والے مشرکین کی طرف سے جو شخص آئے ہوئے تھے ان کا نام سہیل بن عمرو تھا، جو مطلب جو ہے قیادت لے کر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھائی کے ذریعے سے معاہدہ مطلب جو ہے اس کے نکات انہوں نے طے کر کے وہاں پہ لکھوائے تھے۔ اس میں ایک معاہدے کی طرف خاص اشارہ کیا جاتا ہے، باقی کے مطلب جو ہے وقتاً فوقتاً دوسرے آتے رہتے ہیں، مگر ایک خاص مطلب معاہدے کے ایک نقطے کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے، اس معاہدے میں باقاعدہ طور پر اس مطلب جو ہے سہیل بن عمرو نے مطلب جو ہے لکھا ہوا تھا، کیا لکھا کہ کہا کہ یہ کہ تمہارے پاس سے کوئی مرد بھی آئے، اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو، تم اسے ہماری طرف واپس بھیج دینا ہوگا۔ یہ مطلب جو ہے کلمات کے ساتھ اس عہد نامے میں لکھا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ انہوں نے اس عہد نامے کو پورا کیا تھا۔ اس کی روح سے ہم نے دیکھا کہ اسی وقت اسی مطلب جو ہے سہیل بن عمرو کے مطلب جو ہے بیٹے ابو جندل بھی وہاں پہ مطلب جو ہے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام لا چکے تھے اور یہاں سے مطلب جو ہے ہجرت کر کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اس وجہ سے بھاگ کر مطلب جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ جانا چاہتے تھے، مگر کیونکہ معاہدے پر سگنیچر ہو چکی تھی تو ایسے وقت میں اس کے بعد وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روتے بلکتے تڑپتے اور التجائیں کرتے ہوئے اس نوجوان کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلب جو ہے مکہ والوں کے حوالے کر دیا، کہا کہ آپ انہیں لے جائیے، اور وہ تڑپتے رہے، بلاتے رہے، التجائیں کرتے رہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے لے جائیے۔ اس وقت بہت سارے صحابہ کرام بہت زیادہ ایموشنل انداز میں مطلب جو ہے رو پڑے تھے، کیونکہ ان کا تڑپنا دیکھ کر ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پریشان تھے، اور انہوں نے مطلب کہا تھا کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم ان کے سلسلے میں ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہمارے اندر
طاقت نہیں ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پاسداری کرتے ہوئے، اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے اس نوجوان کو ان کے حوالے کر دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اسی مطلب جو ہے باب سہیل بن عمر نے انہیں مطلب جو ہے اپنے بیٹے ابو جندل کو مطلب جو ہے سلاخوں میں مطلب جو ہے بند کر دیا، رسیوں اور مطلب جو ہے جو زنجیر تھی اس میں جکڑ کر انہیں ظلم و ستم کا شکار بناتے رہے۔ ہم تاریخ کے مطلب جو ہے صفحات میں اس کی مثالیں مختلف طریقے سے کہانی اس طرح کی مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ معاہدات کی روح سے یہاں پہ لکھا ہوا تھا، اور اسی روح سے ایسے مطلب معاملات آ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اسی کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جاتے ہی اسی طرح لوگ بھاگ بھاگ کر، پریشان حال ہو کر، چھپا کر، کبھی مطلب جو ہے منت سماجت کرتے ہوئے، چوری چھپے لوگ بھاگ بھاگ کر مدینہ تشریف لاتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کی طرف سے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مکے والوں کے حوالے کرتے رہے کہ آپ کی طرف سے اس معاہدات کی روح سے یہی لکھا ہوا ہے، یہ لے کر جاتے رہیے۔ تو پھر مطلب جو ہے وہ آتے رہے جاتے رہے، یہ سلسلہ لمبا مطلب جو ہے چلتا رہا۔ اسی دوران میں مطلب جو ہے ایک کروٹ یہ بھی بدلی، وہ کروٹ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مکے کی طرف سے بہت سارے خواتین بھی دار اسلام میں داخل ہو گئی تھی، تو وہ بھی آنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی چھپا کر بھاگ بھاگ کر مطلب جو ہے مدینہ پہنچنے لگ گئے۔ اسی میں مطلب ایک مطلب جو ہے صحابیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو کر آئی تھی، ان کا نام تھا ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی محیط۔ یہ مطلب جو ہے صحابیہ وہاں سے مکہ سے بھاگ کر مطلب جو ہے ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئی۔ جب ایسے وقت میں آئیں تو اس وقت مطلب جو ہے پیچھے سے ان کے دو بھائی، ایک بھائی کا نام ہے ولید بن عقبہ، دوسرے بھائی کا نام ہے عمار بن عقبہ، یہ دونوں بھاگے بھاگے مدینہ تشریف لائے اور کہا کہ ہماری بہن آپ کے پاس تشریف لائی ہیں، اسے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس وقت جو ہے یہ آیت کا نزول ہوا، اس میں واضح طور پر وہ حقوق بتائے گئے، وہ وضاحتیں کی گئیں، اور وہ مطلب تفصیلات یہاں پہ وضاحت کے ساتھ کی گئی ہیں جو اس آیت میں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلب جو ہے واقعے کے بعد خواتین کو اس طرح روتے بلکتے ہوئے واپس مطلب جو ہے چھوڑ دینا ان کے لیے بڑا مشکل ترین مسئلہ تھا، اور وہ مطلب جو ہے سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلب جو ہے مکے سے آنے والے ان مشرکین کے سامنے مطلب وضاحت کی کہ آپ جو معاہدے کے روح سے معاہدے میں لکھے ہوئے الفاظ ہے، الفاظ جو ہے میں آپ اس سے پہلے بھی پڑھی ہوں، پھر ایک بار دوبارہ پڑھ رہی ہوں، اس میں مطلب کہا گیا اور یہ کہ تمہارے پاس سے کوئی مرد بھی آئے اگر چاہے وہ تمہارے دین پر ہی ہو، تم اسے ہماری طرف واپس بھیج دو گے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ واضح کیا کہ آپ معاہدے نامے میں رجل کا استعمال کیا گیا ہے، رجلن مطلب جہاں کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے مرد، یہاں پہ عورت کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، یعنی حکمتانہ انداز میں انہی کی چال انہی کی طرف پھیر کر، کیونکہ لکھتے ہوئے جو انہوں نے لکھا ہوگا تو وہ مرد اور عورت کی ہی مد میں مطلب لکھا ہوگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمتانہ رویے کے ساتھ انہیں پھیر کر مطلب یہی جواب دیا کہ آپ کے معاہدے کی روح سے مردوں کو واپس کرنے کی تاکید اس میں کی گئی ہے، اس میں عورت کا مطلب جو ہے نام بالکل لیا نہیں گیا ہے۔ جب خواتین نہیں ہے، عورتوں کا لفظ نہیں ہے، تو پھر جو عورتیں آئی بھی ہیں ان کو ہم واپس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمتانہ یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، تو تاریخ کے ان صفحات کے اندر تاریخ درج ہے کہ کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ باقاعدہ طور پر جو معاہدے کے روح سے جو بات کہی گئی تھی وہ وضاحت کے ساتھ یہی آئی ہوئی تھی۔ یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تم پر اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اس واقعے کے روح سے بتایا گیا کہ ان مطلب جو ہے جو کفار و مشرکین کی طرف سے جو بھاگی ہوئی خواتین آئی ہیں، جب یہ آ جائیں تو سب سے پہلے ان کو واپس کرنے کا مطلب جو ہے تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم ان کو واپس بھیج دو، بلکہ اس معاہدے کی روح سے ان کو رک جانے کی اجازت مطلب مل گئی ہے، کیونکہ نہ کوئی مطلب آواز اٹھا سکا اور نہ کسی نے اس کے خلاف اختلاف کیا۔ جب ایسا ہوا تو نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کو حکم ہوا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اب تمہیں چاہیے کہ تم مطلب جو ہے ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ جانچ پڑتال کس کس میں ہونی چاہیے؟ نمبر 1 کہا گیا کہ ان سے مطلب جو ہے پوچھئے کہ
آپ خود بخود مطلب جو ہے رضا اللہ خود کی رضا سے یہاں پہ آئی ہیں یا کسی نے آپ کو بھیجا ہوا ہے یا کوئی مکاریاں کرتے ہوئے آئی ہیں، آپ کو سب سے پہلے مطلب جو ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کے سلسلے میں ان کو پوچھ گچھ کی جائے کہ وہ خود رضا سے آئی ہیں یا پھر کسی نے زبردستی بھیجا ہے۔ نمبر دوسری جانچ پڑتال ان سے کی جائے، سوال و جواب مطلب کیا جائے۔ نمبر دوسرا کیا ہے کہ آپ مطلب جو ہے جو آئی ہیں وہ کس کی خاطر آئی ہیں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر ہجرت کر کے آئی بھی ہیں، یا پھر مطلب جو ہے تیسرا یہ ہے کہ شوہر سے جھگڑ کر واپس آ گئی ہیں، کہ کسی جھگڑے کی بنا پر آپ وہاں نہیں رہنا چاہتی، جیسے عام طور پہ عورتیں مطلب جو ہے جب جھگڑ پڑتی ہیں تو میکے جا کے بیٹھ جاتی ہیں، ایسا کوئی معاملہ تو تمہارے ساتھ پیش نہیں آیا ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے پوچھ گچھ تھی۔ چوتھی مطلب پوچھ گچھ ان کے لیے جانچ پڑتال مطلب جو ہے کرنے کا حکم دیا، اور وہ چوتھا یہ تھا کہ کسی کی محبت میں تو گرفتار نہیں ہوئی ہے، اگر محبت میں گرفتار ہو کر یہاں پہ کسی مرد کی خاطر یہاں پہ آ گئی ہیں، کسی کو حاصل کرنے کی خاطر یہاں پہ آ گئی ہیں، ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ یہ چار مطلب جو ہے باتیں، اور پانچویں مطلب جو ہے جانچ پڑتال یہ تھی کہ اگر کوئی دنیاوی غرض یعنی کسی بھی چکر کی بنا پر، یعنی چال بازی کی بنا پر، کسی مکاری کی بنا پر، کسی نقصان کی بنا پر، کسی چیز کو حاصل کرنے کی بنا پر اگر آئی ہیں تو ہمیں بتا دیجئے۔ وہاں پہ ان 5 سوالات کے مختلف جانچ پڑتال ان کو کی جاتی تھی، اور اس جانچ پڑتال کے نتیجے میں اگر وہ مطمئن ہو جاتے تو پھر انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل جاتی تھی مدینے میں، اور اگر مطمئن نہیں ہوتے تو پھر انہیں جانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین ان جانچ پڑتال کے ساتھ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو مطمئن ہونے والی بات ہے، اس مطمئن ہونے کے لیے ان کے اندرونی مطلب جو ہے جانچ پڑتال، ان کو مطلب جو ہے گھروں کو جا کر ان کے اندرونی کیفیت کو جانچنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ جو کہا گیا، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، اندر کی کیفیت کیا ہے وہ غیبی مطلب کیفیت ہے، وہ غیب ہی جاننے والا ہے، تم ان کے اندر کی کیفیت کو جانچنے کی کوشش مت کریے، بلکہ سوال و جواب سے مطلب وضاحت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ مان جائیں تو پھر ٹھیک ہے، سب مطلب معاملات اگر وہ سیدھا اپنی زبان سے قول کے ذریعے سے واضح کریں تو ان کی بات کو مان لیجئے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قانون شہادت کے اصول و ضوابط کو واضح طور پہ کھول کر اسلام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اصول و ضوابط کیا ہیں؟ پہلے مطلب جو ہے شہادت قانون کے اصول نمبر 1 یہ ہے کہ ہجرت کر کے آنے والی مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آپ کی وضاحت کرے، اور اپنے آپ کو مطلب جو ہے پورے سوالات کے جوابات اطمینان بخش دینے کی کوشش کرے۔ نمبر 2 اصول ضوابط نمبر 2 کیا ہے کہ ایمان کی حقیقت اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، اندرونی کیفیت کو جانچنے کے لیے کسی مطلب جو ہے قیاس و گمان کے بلبوتے پر کہ یہ ایسا ہوا ہوگا کہ انہوں نے مطلب جو ہے کسی کے ڈر کے بلبوتے پر، یا پھر مطلب جو ہے کسی کے کہنے کے بلبوتے پر، یا مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے کسی محبت میں گرفتار ہو کر ایسا کیا ہوگا، اس قیاس و گمان کی بنا پر کسی پر سختیاں کرنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو باہر نکالنا اسلام میں مطلب جو ہے بالکل ناپسند کیا گیا۔ کہا گیا کہ قانون و ضوابط کے اعتبار سے قانون شہادت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو واضح کرنے کی کوشش کرے، وضاحت سامنے آ جائے تو اندرونی کیفیت، دلوں کی کیفیت، ایمان کی کیفیت کو جانچنے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ وہ مطلب جو ہے نمبر 3 مطلب جو ہے اصول کو واضح کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ کہا گیا کہ جانچ پڑتال کے بعد نہ ان کو واپس مطلب جو ہے بھیجا جائے، اور نہ ہی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جائے، کہ کسی بھی معاملے کے لیے ان کے پیچھے پڑنا، ان کو جاسوسی انداز میں ان کی مطلب جو ہے اندرونی کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور مطلب جو ہے ان کے پیچھے پڑ جانا، یا ان کو قید کر دینا، یا ان کی اندرونی مطلب جو ہے کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے ان پر ظلم و ستم کرنا۔ کہا گیا کہ یہ تمام چیزیں اسلام ناپسند کرتا ہے، اور بالکل مطلب جو ہے کسی کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو اصول و ضوابط کے اعتبار سے اس میں مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا، انہی اصول و ضوابط کے بنا پر قانون شہادت کے مطلب جو ہے چیزیں طے ہوں گی، اور لوگوں کو اجازت نامہ اسی طرح ملے گا۔ اس آیت کی روح سے یہ واضح کر دیا گیا کہ داخل اسلام میں آنے والے رشتے ازواج خود بخود مطلب جو ہے یہاں پہ دوسرے
دوسرا مطلب معاملہ یہاں پہ وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے. وہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. یعنی تیسرا اصول بتایا گیا کہ کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے ان خواتین کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے نہ مطلب جو ہے کفار کے حوالے کرو اور نہ ہی مطلب جو ہے انہیں ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے کی اجازت تم دو. یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ بات کو بڑھاتے ہوئے آیت میں کہتا ہے نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے پاس مہر ان کو ادا کر دیے. یعنی اس میں اور ایک مطلب جو ہے فقہی مسئلے کو وضاحت کے ساتھ اس میں لایا گیا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے مطلب جو ہے خواتین ہیں جو مطلب جو ہے بھاگ کر مطلب جو ہے پریشان حال ہو کر بچا کر مطلب مکے سے واپس مطلب اس طرف آ رہی ہیں. جب آ رہی ہیں تو ان کی جانچ پڑتال کی گئی, ان کو رکنے کے لیے کہا گیا. اس میں کہا گیا کہ وہ کفار کے لیے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ مومن ہو چکے ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے. یعنی اس میں ایک دوسرا نقطہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے پیچھے اپنے شوہروں کو چھوڑ کر واپس آ گئے ہیں تو پھر ان کا تعلق جو ازواج ہے یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے بالکل ختم ہو جائے گا. ان کے لیے نہ یہ حلال مطلب کفار ہو سکتے ہیں نہ مطلب جو ہے یہ کفار کے لیے حلال ہو سکتی ہیں. اس مطلب دائرے کار کو وضاحت کے ساتھ یہاں پہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کافر مطلب جو ہے جو شوہر ہیں وہ مہر ان کو جو دیے گئے ہیں وہ انہیں پھیر دیں. یعنی اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے اہم ترین نقطہ بتایا گیا کہ آپ جو مہر لے لیے ہیں وہ انہیں مطلب جو ہے واپس لوٹا دیجئے اور پھر مطلب جو ہے آپ نکاح کرنے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں جو مرد حضرات یہاں پہ مکے میں موجود ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں نئے مہر کی مطلب جو ہے تعینات کرنے کے بعد نیا مہر لیتے ہوئے دوبارہ سے نکاح یہ خواتین کر سکتی ہیں. اس کی وضاحت اس میں کی گئی ہے. اب نیکسٹ اللہ رب العالمین بات کو نیکسٹ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. جو مہر تم نے اپنے کافر عورتوں بیویوں کے لیے دیے تھے وہ تو تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لو. یہ مطلب جو ہے کچھ مسائل ہیں جو گنجلک سے ہیں ایک دم مطلب ملے جھڑے مطلب جو ہے ٹینشن بھرے سے مطلب ہیں. اس کو سمجھنا ٹھہر کر مطلب جو ہے ذرا تفصیلات جاننا شرط اول ہے ورنہ مطلب جو ہے بات کو سمجھنے میں ہمیں مطلب جو ہے مشکل ہو سکتی ہے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مکے سے نکل کر بہت سارے لوگ مطلب جو ہے اس طرح آتے چلے جا رہے ہیں. وہاں خواتین بھی ہیں وہاں مرد حضرات بھی ہیں. کئی ایسے مرد حضرات ہیں جو اپنے پیچھے اپنی کافر بیویوں کو چھوڑ کر مطلب جو ہے مدینے کی طرف کوچ کر آئے اور کئی ایسے مطلب جو ہے خواتین تھے جن کے مرد حضرات کافر تھے مسلمان کے دائرے میں نہیں آئے تھے تو اس وقت انہیں چھوڑ کر ان سے بچا کے وہ یہاں پہ تشریف لے آئی تھی. اور کچھ ایسے بھی لوگ موجود تھے جو اپنی مطلب جو ہے مسلمان تھیں مگر انہیں بھی وہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. ایسے گنجلک قسم کے حالات وہاں پہ پیش آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نبر آزما تھے. ان کو مطلب جو ہے یہ تمام مطلب جو ہے ٹینشن زدہ ماحول ان کو پیش آ رہا تھا. تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ قانون الہی کے ضوابط مطلب بتا دیے کہ کس طرح سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو مردوں کے لیے کیا, عورتوں کے لیے کیا, معاشرے کے لیے کیا کیا قوانین ہیں جس کی پاسداری کرنا شرط اول ہے.